یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی فوج نے راجوری میں مزید 2 نوجوانوں کو ایک فرضی تصادم میں شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو کنٹرول لائن کے قریب نوشہرہ سیکٹر میں سماہنی بھگا کے مقام پر دراندازی کے نام پر شہید کیا گیا۔ قابض انتظامیہ نے جموں کشمیر مسلم لیگ کے قائم مقام چیئرمین فاروق احمد توحیدی پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کا اطلاق کرتے ہوئے انہیں کوٹ بھلوال جیل جموں منتقل کر دیا ہے۔ انہیں رواں ماہ کی 10 تاریخ اور اس سے قبل ان کے فرزند جنید احمد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں عید الاضحیٰ کی نماز کے موقع پر پابندیاں عائد کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامی سال کے انتہائی اہم ایام میں نماز پر پابندیوں کا نفاذ مسلمانوں کے جذبات کے مکمل عدم احترام کا عکاس ہے۔ بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعتراف کیا ہے کہ بھارتی حکومت نے اپنے اقدامات سے بھارت نوازوں کی حالت مضحکہ خیز بنا دی ہے۔ انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی غالب اکثریت نے انہیں قید کیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مکافاتی عمل قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں حریت پسندی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کشمیری نوجوانوں کی جرأت مندانہ جدوجہد دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں نوجوان کشمیری نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدامات نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ انہوں نے کشمیر کی صورتحال سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کردار کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ بی جے پی رہنما اور یو پی کے رکن اسمبلی نند کشور نے اپنی مسلم دشمنی کا کھلا ثبوت دیتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ پر جانوروں کے بجائے اپنے بچوں کو قربان کریں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کی سیاست مسلمانوں کے خلاف نفرت، عداوت اور بغض کے گرد گھومتی ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنا، تشدد کا نشانہ بنانا اور گھروں سے بے دخل کر کے بھارت اور کشمیر کو ہندو راشٹر بنانا اس فسطائی تنظیم کا واحد ایجنڈا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت اس تنظیم کو ہمیشہ سے ہی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے اور 1947 میں جموں میں جو قتل عام ہوا اس میں RSS نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1989 سے اب تک بھارتی قابض فورسز نے جو 1 لاکھ کشمیریوں کو تہہ تیگ کر دیا وہ بھی اسی مسلم کش مہم کا حصہ ہے۔ بھارت میں مودی کی زیر قیادت RSS کی حکومت کے قیام کے بعد کشمیری مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کیا گیا اور قتل و غارت تیز کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے قوانین وضع کیے گئے جن کا مقصد کشمیریوں کو ختم کرنا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ہندوؤں کی آبادکاری کا کام تیز کرنا ہے۔ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، لاکھوں بھارتی ہندوؤں کو کشمیر کے ڈومیسائل کا اجرا، کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور ہندو بلوائیوں کے لیے 50,000 مکانات کی تعمیر کا منصوبہ جیسے صہیونی طرز کی سازشوں کا مقصد کشمیر کو ایک اور فلسطین میں تبدیل کرنا ہے۔ اور تو اور اب 1947 کے جموں قتل عام کے طرز پر کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے ہزاروں مسلح ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں داخل کیا گیا ہے۔ ان تمام وحشیانہ ہتھ کنڈوں اور سازشوں کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ وہ اپنی ثابت قدمی اور استقامت سے ہندوتوا کے علمبرداروں کو عبرتناک شکست دے کر ان کے سامراجی منصوبوں کو زمین بوس کریں گے اور کشمیر ہندوتوا کا قبرستان ثابت ہوگا۔